زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ. من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ساتھی بھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. کہتے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. کہ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا. اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ. اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا. کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی. میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات یوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ. ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے. فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے. فارسل الیها، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں، ایک کو ایک کمرے میں. میرا رب
اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، فاخذ مثلها، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا، ہاتھ پھر شل ہو گیا، فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا۔ الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے، کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا، باہر نکلا اور کیا کہتا ہے، انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو، فاخدمها ہاجر، کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ عز و جلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں، اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني، اللهم اشف أمي، اللهم اشف والدي، اللهم اشف أولادي، اللهم اهدهم سبل السلام، جو دعائیں کرتے ہیں، اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے، جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذو الجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام
100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف ہے، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4. آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. ثم ذهب. اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے. ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمد للہ قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں. فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی لا شریک لہ. اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی،
اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا. اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے. ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں. اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت. یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال. اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کوئی پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا. شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا. التلبین مجمت لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے. ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے کے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تعریف ہی کی ہے الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟
اللهم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللهم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا.
دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، چار لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطا، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے۔ ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا۔ اللہ میں یہ چاہیے، فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات اللہ نے پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہوں۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات کروں، میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔
العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع. ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں.